السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 6 جون 2025 مطابق 9 ذی الحجہ 1446 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے قربانی، چند اہم باتیں۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد و عورت، مقیم و مسافر، حاجی و غیر حاجی، تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے والے ہر ایک شخص پر تکبیر تشریق واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ سے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کی دعا اور اس کا طریقہ۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لیٹا دیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں۔ جانور کو اچھی طرح اپنے قبضے میں کر لیں۔ اپنا دایاں پیر جانور کے کندھے پر رکھیں، پھر یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے گلے اور سر کے درمیان ذبح کریں، یہاں تک کہ حلقوم، کھانے پینے کی نلی اور شہرگ کٹ جائیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر ذبح دوسرے کی جانب سے کر رہے ہوں تو یہی دعا پڑھیں اور خالی جگہ پر اس شخص کا نام لیں جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہم تقبلہ من، اس کے بعد اس شخص کا نام لیں، پھر پڑھیں کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1162۔ اس لیے اس دن روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ اسی طرح اس دن دعا کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قربانی کے دنوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی کے دنوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جانوروں کی کوئی بھی گندی چیز عام جگہوں پر نہ ڈالیں، اور نہ ہی قصائیوں کو جانوروں کی گندی چیزیں پھینکنے کو دیں، کیونکہ وہ انہیں گھر سے تو لے جاتے ہیں مگر راستے میں ہی ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور غیر مسلم بھائی اسلام اور مسلمانوں سے بدگمان ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہم بنتے ہیں۔ اس کا مناسب انتظام اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہر محلے میں کسی کو اجرت پر رکھ لیا جائے جو گھر گھر جا کر گندی چیزوں کو اکٹھا کر کے انہیں دفن کر دے یا کسی مناسب جگہ پر ڈالائے۔ انشاءاللہ اس سے معاشرے پر اچھا اثر پڑے گا اور ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات۔ عید ہے، دل صاف کر لے۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ عید آ رہی ہے، خوشیوں کی نوید کے ساتھ، گلے ملنے کی روایت کے ساتھ اور دلوں کو جوڑنے کے پیغام کے ساتھ۔ ہم عید سے پہلے گھر کے کونے کونے کی صفائی کرتے ہیں، کپڑوں کو استری کرتے ہیں، دیواروں کو سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک چیز اور ہے جس کی صفائی کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ وہ ہے ہمارا دل، جس میں برسوں کی رنجشیں چھپی ہوتی ہیں، ناراضگیاں جمی ہوتی ہیں، حسد، بغض، انا اور نفرت کی گرد بیٹھی ہوتی ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ مومن دل کا صاف ہوتا ہے، مگر افسوس کہ آج ایک رشتہ دار کا دل دوسرے رشتہ دار کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ رشتوں میں دراریں پڑی ہوئی ہیں، سالوں گزر گئے ہیں مگر آپس میں بات چیت نہیں ہوئی۔ اگر کبھی آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے تو صرف نظریں ملتی ہیں، دل نہیں ملتے۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور کیسی عید منا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ صحابہ نے عرض کیا سچی زبان والے کو ہم جانتے ہیں مگر مخموم القلب اس سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، یعنی مخموم القلب وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہو، پاک دل ہو، نہ اس میں گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ مسند احمد حدیث نمبر 8992۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب یعنی صاف دل والے انسان کو سب سے افضل قرار دیا ہے، یعنی جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، حسد، بغض، نفرت نہ ہو،
ایسا دل ہی اللہ کو پسند ہے اور ایسا انسان ہی بہترین مومن ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور وہ اپنا جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر 3 دن تک دہرایا گیا، ہر روز آپ یہی فرماتے ابھی تمہارے پاس جنتی شخص آئے گا، اور ہر بار وہی صحابی آتے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے عمل کو جاننے کی نیت سے ان کے ساتھ 3 راتیں گزاری، لیکن کوئی خاص عبادت، قیام اللیل یا کثرت ذکر نظر نہ آیا۔ آخر میں حضرت عبداللہ نے پوچھ ہی لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ کو جنتی کہا، آخر ایسی کیا خوبی ہے جو ہمیں نظر نہیں آئی؟ اس صحابی نے جواب دیا، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، حسد یا بغض نہیں ہے، اور میں اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کسی سے حسد نہیں کرتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12697۔ اس لیے اس عید پر جس سے بات بد ہے اسے سلام کیجیے، جس سے دل میں گلہ ہے اسے معاف کیجیے، جس سے کوئی شکایت ہے اسے درگزر کیجیے، اپنے دل کو ہر طرح کے بغض، حسد اور کینے سے پاک کیجیے۔ اس لیے آئیے اس بار ساری رنجشیں ختم کریں، رشتے جوڑیں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ جب تک دل صاف نہ ہو تو عید کا کیا مزہ؟ اس لیے اس بار صرف کپڑے نہ بدلیں بلکہ دل بھی بدلیں، کیونکہ اصل عید تبھی ہے جب دل میں بھی عید ہو۔ آخری مضمون ہے فکر و نظر، قربانی، بعض اشکالات اور غلط فہمیاں۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اربوں روپے کے جانور ذبح کرنے سے کیا بھلا ہوتا ہے؟ اگر اتنی بڑی رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے یا دوسرے رفاہی کاموں اور قوم و ملت کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دی جائے تو کتنا بڑا کام ہوگا؟ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ عبادت کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس میں فائدے تلاش نہیں کیے جاتے۔ اور قربانی کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ چاہے فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو حکم ملا ہے اسے کرنا ہی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم بھی فائدہ تلاش کرنے لگتے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں تیار ہوتے؟ اسی طرح عبادت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ حکمت خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ آئے تب بھی ہمیں عبادت بجا لانی ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو قربان کرانے کی حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ ہی بیٹے اسماعیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں ذبح کرا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تیسری بات یہ کہ دین میں جس عمل کا جس انداز سے حکم دیا گیا ہے اسی انداز سے اس کو بجا لانا ہے۔ نماز کی جگہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا اور روزے کی جگہ حج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قربانی کے بدلے صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کرنے سے صدقہ و خیرات میں کوئی کمی آ جاتی ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ قربانی کرنے والے صدقہ و خیرات سے بھی پیچھے نہیں رہتے، جبکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ صدقہ و خیرات میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ لوگ جب اپنے ذاتی خرچوں اور شادی وغیرہ میں اربوں روپیہ اڑاتے ہیں تو اس وقت انہیں غریبوں کی فکر کیوں نہیں ستاتی؟ پانچویں بات یہ کہ قربانی میں غریبوں کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت سو کو گوشت مل جاتا ہے، غریب جانور پال کر اس موقع پر فروخت کرتے اور منافع کماتے ہیں، چمڑے والے اور قصائی جانور ذبح کر کے پیسے کماتے ہیں۔ غرض یہ کہ قربانی کا موقع غریبوں کے لیے بھی بہت سی دنیاوی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قربانی دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ انسان صرف گوشت پوست کا نام نہیں بلکہ اس میں جذبہ بھی ہے، محبت کی نفسیات بھی ہے، اور جذبے کو کبھی پیسوں سے نہیں ناپا جاتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا اپنا یوم آزادی اور قومی دن منانے میں اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے؟ تو کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ دن نہیں منانے چاہیے کیونکہ اس میں پیسے کی بربادی ہے؟ بلکہ اگر کوئی نہ منائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے دل میں ملک کی محبت نہیں۔ اسی طرح قربانی کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قربانی اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ آج تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں، وقت پڑا تو اپنی جان بھی دے دوں گا، اس لیے اسے پیسوں سے مت تولیے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قربانی سے گندگی بہت پھیلتی ہے جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جواب: یہ کسی مسئلے کا حل نہیں، حل یہ ہے کہ قربانی بھی کی جائے اور صفائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ گندگی پھیلا کر دوسروں کو شکایت کا موقع نہ دیں، خون اور دوسری چیزوں کو دفن کر دیں یا کوڑا کرکٹ کی جگہوں میں جا کر ڈال دیں، اور اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھنے میں اپنا تعاون دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔